حال اور صورتحال سے مطابقت رکھنے والا آج ہی آرٹیکل شائع ہوا ہے کالم ایاز امیر صاحب کا، اور عنوان ہے اس کا کہ مرض پیچیدہ ہے مگر لا علاج نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ شعیب سڈل جنہوں نے پولیس سروس میں اچھی نوکری کی ہے، ان کو حال ہی میں ایک کام سونپا گیا کہ موجودہ نصاب میں کیا اصلاح لائی جائے تاکہ اقلیتوں کے تحفظات دور ہو سکیں۔ اقلیتوں کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ نصاب کے بہت سے مضامین میں اسلامی تعلیمات کسی نہ کسی حوالے سے درج ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی تعلیمات کا اطلاق ان پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ اسلامی تعلیمات بھی وہ جو اس زمانے کے جاہل ملائیت نے گھڑ کے اسلامی بنا کے اس وقت ان کو مجبور کیا ہوا ہے ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کو کہ یہ ضرور اس میں شامل کریں، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کا کہ اس کا اطلاق ان پر نہیں ہونا چاہیے۔ شعیب سڈل نے رپورٹ تیار کی جس میں یہ تجویز دی گئی کہ اسلامی تعلیمات کو اسلامیات کے مضمون تک محدود رکھا جائے اور دیگر مضامین مثلا انگریزی یا تاریخ سے انہیں نکال دیا جائے۔ اس تجویز کا آنا تھا کہ رائے عامہ کے کچھ حصوں کی طرف سے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ گورنر پنجاب نے اب کہا ہے کہ ایسی کسی تجویز پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ شعیب سڈل کی غلطی یہ تھی کہ وہ بھول گئے کہ وہ کس معاشرے میں رہتے ہیں اور ایسی تجویز وہ کس کو دے رہے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ان کی تجویز کو وزن دیا جاتا، لیکن پاکستان کے حالات مختلف ہیں۔ ہمارے انداز اور ہماری بنیادی سوچ دیگر معاشروں کی اکثریت سے یکسر مختلف ہے۔ ہمارے ہاں کئی باتوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں لازمی نہیں کہ بات منطقی ہو تو اس پہ بحث ہو سکے یا اسے مان لیا جائے۔ بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے کی جو اپروچ ہے اس کا دلیل یا منطق سے بس واجبی سا تعلق ہے۔ شعیب سڈل یہ بات بھول گئے کہ حالانکہ زمانہ دیکھ چکے ہیں اور اس لحاظ سے ہمارے معاشرے کے رجحانات سے انہیں بخوبی آگاہ ہونا چاہیے تھا۔ اس تناظر میں یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ان کی تجویز کو رد کیا گیا ہے۔ عجوبہ تو تب ہوتا کہ اگر ایسی معقول تجویز مان لی جاتی، پھر حیرت ہونی چاہیے تھی واقعی کہ سوسائٹی اتنے تنزل اور اتنے کار مذلت میں گری ہوئی ہے اور اتنے معقول آدمی نے، دیانتدار آدمی نے جو مناسب سمجھا اس نے ایک معقول تجویز پیش کی تو یہ مان بھی لی گئی۔ تعجب تو تب ہوتا کہ یہ تجویز مان لی جاتی اور کوئی طوفان برپا نہ ہوتا۔ ایسے نقطہ نظر کے لیے دلیل تو دی جا سکتی ہے کہ اسلامی تعلیمات اسلامیات کے مضمون کے دائرہ کار میں رہیں، لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں ایسا کہنا ناممکن ہے۔ ایسی بات ماننے کو یہاں کوئی تیار نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر یہاں پہ صرف تکرار نہیں بلکہ ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، اور ہمارے تصورات کے مطابق یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انگریزی جیسے مضمون سے اسلامی تعلیمات کو ہٹایا جائے۔ لہٰذا جو ہوا سو ٹھیک ہوا، نصاب جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ بہرحال اس نقطے کو چھوڑیے، نصاب میں اسلامی تعلیمات کو ایک طرف رکھیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وسیع تر تناظر میں ہمارا علمی معیار اتنا گر کیوں گیا ہے؟ اس کا خیر ایک جواب تو یہی ہے کہ اس نقطے کو ایک طرف رکھنے کی وجہ سے ہی گر گیا ہے، کیونکہ جب اصولی معاملات کے اوپر قوموں اور معاشروں میں اور افراد میں سٹینڈ لینے اور پلٹ کے جواب دینے کی استطاعت اور اخلاقی جرت مر جائے تو علم اور ایکیڈیمکس انہوں نے رکھنے کہاں ہیں؟ وہ میرا عاجز کا ہی ایک پرانا 90s کی دہائی کا لکھا ہوا شعر ہے کہ سر چھپائے گی بے قراری کہاں۔
جب دل بے قرار ٹوٹ گیا۔ تو علمیت اور اکیڈیمکس کو آپ نے رکھنا کہاں ہے جب آپ اس سطح پہ اخلاقی جرات کے لحاظ سے دیوالیہ ہو چکے ہوں تو۔ لیکن بہرحال آگے اچھی گفتگو اٹھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہمارا علمی معیار اتنا گر کیوں گیا ہے؟ انگریزوں نے اور جو بھی کیا وہ ایک اچھا تعلیمی نظام چھوڑ کے گئے تھے۔ شروع کے سالوں میں ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا معیار بہت اونچا ہوا کرتا تھا، پھر کیا ہو گیا؟ کون سی بیماری ہمارے تعلیمی نظام کو لگ گئی کہ معیار پست سے پست تر ہوتا چلا گیا؟ یہاں پر اگر میں اپنا ذکر کر سکوں تو کہتے ہیں کہ میری پہلے 3 سال کی تعلیم ایک عیسائی اسکول میں ہوئی، سینٹ ڈینیز، جو کہ کشمیر پوائنٹ مری میں اب بھی واقع ہے۔ اس کے بعد میں لارنس کالج گھوڑا گلی منتقل ہو گیا، جہاں سے میں نے 1965 میں سینئر کیمبرج کا امتحان دیا۔ اس وقت ہمارے نصاب میں نہ اسلامیات بطور مضمون تھا، نہ پاکستان سٹڈیز۔ تاریخ کے مضمون میں ہندوستان کی تاریخ پڑھی، نماز ہم گھر سے سیکھ کے آئے تھے۔ یہ ہے جناب اصل بات کہ جڑے اتھے پیڑے کہندے وہ لاہور بھی پیڑے، جنہوں نے گھروں کچھ نہیں سیکھیا، جن کو گھر سے نماز قرآن شریف ان کے انتہائی بچپنے میں والدین نے نہیں سکھائی، معاشرہ ان کے گھر کی معاشرت ایسی نہیں تھی، ان کے اوپر آپ نصاب کے ذریعے کیا لاگو کرنے لگے ہیں؟ کہتے ہیں نماز ہم گھر سے سیکھ کے آئے تھے۔ سردیوں کی 3 ماہ کی چھٹیوں میں چکوال میں گھر کے قریب جو مسجد تھی وہاں جا کے قرآن کا پڑھنا ہو جاتا تھا۔ لارنس کالج میں مغرب کی نماز باجماعت ہوا کرتی تھی اور جمعہ کی نماز بھی۔ تاریخ کے مضمون میں اسلام کا ذکر تاریخی حوالوں سے جہاں آتا وہ ہم پڑھتے، لیکن جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اسلامیات بطور مضمون ہمارے نصاب کا حصہ نہیں تھی۔ اس سے کیا ہماری مسلمانی میں کوئی کمی آ گئی؟ اور یہ صرف لارنس کالج گھوڑا گلی کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو لکھوک مسلمانوں کے بچے ادھر کے یورپ اور امریکہ اور کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، برازیل یا نیوزی لینڈ میں پڑھ رہے ہیں، وہاں اسلامیات ان کے نصاب کا کہاں حصہ ہے؟ اور وہ بھی وہ والی اسلامیات جو وہاں کے وفاق المدارس والے گھڑ گھڑ کے آپ کو دے رہے ہیں۔ پاکستانی ملا کی اسلامیات تو اس وقت نہیں موجود ہے پوری دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں ان میں، تو پھر وہ بچے کس طرح مسلمان ہیں؟ یہ نسلیں کس طرح مسلمان رہ سکتی ہیں؟